اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ خلافت کسے کہتے ہیں اور خلافت کا آغاز کہاں سے ہوا اور تاریخ میں کون کون سی خلافت کا ذکر ملتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو تاریخ اسلام میں قائم ہونے والی تمام خلافتوں کا مختصر تعارف کروایا جائے گا۔ ناظرین، خلافت ایک دینی اور سیاسی اصطلاح ہے جس کے معنی سیاست، حکومت اور دینی امور میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے ہیں۔ خلافت ایک عربی لفظ ہے جس کا معنی جانشین بنانا، اور خلیفہ کا لفظ جس کی جمع خلفاء اور خلائف ہے، جانشین، وکیل اور قائم مقام کے معنی میں ہے۔ لفظ خلیفہ، خلفاء و خلائف قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اسی لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ناظرین، خلافت اور خلیفہ ان دو الفاظ کا سب سے زیادہ استعمال ان کا اصطلاحی معنی ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اسلامی معاشرے میں سیاسی نظام کے لیے استعمال ہوا۔ پہلا لفظ حکومت اور مطلق حاکمیت میں جانشینی کے معنی میں ہے، اور دوسرا لفظ حکومت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کے معنی میں ہے۔ ناظرین، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دنیا اسلام میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ آقا نامدار، فخر موجودات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے مذہبی پیشوا تھے اور دنیاوی امور میں بھی ان کی رہنمائی فرماتے تھے۔ افواج کی سپہ سالاری، بیت المال کی نگرانی اور نظم و نسق کے جملہ فیصلے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور ہدایت کے موجب ہوتے تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس اسلامی مرکزیت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین مقرر کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا گیا اسے خلافت کہتے ہیں۔ پہلے 4 خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عہد خلافت راشدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے نائبین رسول نے قرآن و سنت کے مطابق حکومت کی اور مسلمانوں کی مذہبی رہنمائی بھی احسن طریقے سے کی، اور ہر طرح سے یہ خلفاء اللہ رب العزت کے بعد اہل اسلام کے سامنے جواب دہ تھے، اور ان کا چناؤ موروثی نہیں تھا بلکہ وصیت اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مشاورت سے ان کا انتخاب کیا جاتا رہا۔ مگر خلافت راشدہ کی مدت فقط 30 سال رہی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے بعد شام کے حاکم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے، اور اس طرح یہ خلافت ملوکیت کی طرف چلی گئی، اور خلیفہ نے ایک بادشاہ کی حیثیت اختیار کر لی جو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ خلیفہ کا چناؤ موروثی بنیادوں پر ہونے لگا۔ عالم اسلام پر تقریباً 90 سال تک بنو امیہ نے حکومت کی، جن کا دارالخلافہ دمشق رہا۔ بنو امیہ کے دور میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے خلیفہ تھے جنہوں نے خلافت راشدہ کے طرز پر حکومت کی اور 5ویں خلیفہ راشد کہلائے۔ اس کے بعد بنو عباس برسر اقتدار آئے۔ ان کا دارالخلافہ بغداد تھا۔ انہوں نے تقریباً 500 سال تک حکومت کی۔ خاندان بنو عباس کی حکومت کا خاتمہ ہلاکو خان کے ہاتھوں ہوا۔ ناظرین، عباسی دور حکومت کے آخری دنوں میں خلافت کی حیثیت برائے نام رہ گئی تھی۔ ہر جگہ خود مختار سلطانوں یا امیروں کی حکومت تھی جو رسمی طور پر اپنے آپ کو عباسی خلافت کے تابع کہتے تھے۔ البتہ خطبہ خلیفہ ہی کے نام کا پڑھا جاتا تھا، مگر بغداد کی تباہی کے بعد یہ صورت بھی باقی نہ رہی،
اس وقت مصر کے سلطان رکن الدین بیبرس نے ایک عباسی شہزادے کو جو قتل ہونے سے بچ گیا تھا المستنصر باللہ کے لقب سے قاہرہ میں خلیفہ بنا دیا، مگر مصر کا آخری خلیفہ 16ویں صدی عیسوی میں ترکی کے فرمانروا سلطان سلیم اول کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گیا۔ ناظرین، بات کرتے ہیں خلافت عثمانیہ کی۔ خلافت عثمانیہ سلطنت عثمانیہ کے عثمانی خاندان کو مصر کی خلافت مملوک سے یہ ذمہ داری وراثت میں ملی۔ عثمانی ترقی پذیر مدت کے دوران سلطان محمد فاتح نے خلافت کا دعویٰ کیا۔ ان کے پوتے سلطان سلیم اول کی فتوحات اسلامی مقدس زمینوں تک وسیع ہو گئیں اور عثمانی خلافت کے علم بردار بن گئے۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے آخری با اثر خلیفہ سلطان عبد الحمید ثانی تھے، مگر سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد بھی سلطان عبد المجید ثانی نے 2 سال تک خلافت کی حیثیت برقرار رکھی، مگر سن 1924 میں کمال پاشا نے خلافت عثمانیہ کا مکمل خاتمہ کر کے پورے شاہی خاندان کو جلا وطن کر دیا اور اس طرح خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی۔ ناظرین، بنیادی طور پر خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ کا آغاز ارطغرل غازی سے ہوا، جو سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے والد تھے، اور سلطنت عثمانیہ کا اختتام بھی ارطغرل عثمان پر ہی ہوا۔ اگر آپ خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ کی مکمل اور جامع تاریخ اور ہر سلطان کے حالات زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ اسلامی تاریخ میں چند دیگر خلافتوں کا ذکر بھی موجود ہے، جن میں اندلس کی خلافت امویہ، مصر کی خلافت فاطمیہ اور مراکش کی خلافت محی الدین قابل ذکر ہیں، مگر یہ خلافتیں ایک مخصوص علاقے تک محدود رہیں۔ اندلس کی اموی خلافت عبد الرحمن اول نے سن 138 ہجری میں قائم کی تھی، جو دراصل بادشاہت تھی۔ اس کا خاتمہ سن 1037 عیسوی میں المعتز باللہ کے عہد میں ہوا۔ فاطمی خلافت المہدی نے سن 377 ہجری میں قائم کی تھی۔ اس کا خاتمہ خلیفہ ابو الحمد عبداللہ کے عہد میں سن 656 ہجری میں ہوا۔ خلافت محی الدین کے بانی دراصل معروف عالم دین ابن تومرت تھے، تاہم اس کے پہلے حکمران عبد المومن تھے، جو سن 1145 عیسوی میں مسند اقتدار پر بیٹھے۔ اس خلافت کا خاتمہ سن 1269 میں ادریس ثانی کے دور میں ہوا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ مختصر ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔